لیکن یہ خبر تو درست ہے کوئی نہیں پھر، کیونکہ اس کے خلاف تو کئی دفعہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اب جب یہ خبر نہیں صحیح بن رہی تو پھر اس کو حکم بنایا جائے، امر بنایا جائے، شرع کا حکم بنایا جائے، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر صرف کوئی زانی یا مشرک ہی۔ تو کیا یہ شریعت میں حکم ہے؟ یہ حکم تو ہے کوئی نہیں، شریعت میں یہ حکم کوئی نہیں کہ زانی جو ہے اگر اس نے نکاح کرنا ہے تو ضرور کسی زانیہ عورت کو ہی ڈھونڈے، بلکہ زانی آدمی اس کا نکاح پاک دامن عورت سے بھی ہو جاتا ہے تو شریعت میں وہ جائز ہے، اور مشرکہ سے تو نکاح جائز ہے ہی کوئی نہیں۔ لا تنکحوا المشرکات قرآن میں حکم ہے، تو مشرکہ سے نکاح جائز ہی کوئی نہیں، اور زانیہ کو ڈھونڈنا لازم کوئی نہیں، تو گویا کہ یہ شرعی حکم بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا جز کہ زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر یا زانی مرد کرے یا کوئی مشرک مرد کرے، تو زانی مرد لازم کوئی نہیں کہ ضرور زانی مرد ہی ڈھونڈ کے کرے نکاح، زانیہ عورت سے پاک دامن مرد بھی نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے پابندی کوئی نہیں لگائی ہوئی کہ ضرور کوئی زانی ہی اس کو نکاح کرے، اور مشرک کے ساتھ نکاح تو جائز ہی کوئی نہیں۔ تو گویا کہ نہ اس کو خبر بنانا جو ہے وہ پورا صحیح ہوا، نہ اس کو امر بنانا وہ ٹھیک ہوا، تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ خبر بنائیں تو وہ خلاف واقعہ بن جاتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی خبر وہ خلاف واقعہ تو ہونی نہیں چاہیے، اور حکم بنائیں تو حکم شریعت کا یہ ہے کوئی نہیں، اس کے اوپر تو ساری امت جو ہے وہ اجماع رکھتی ہے کہ یہ شریعت کا حکم کوئی نہیں ہے، اور اس میں سے مشرک اور مشرکہ سے نکاح وہ الٹا جائز ہی کوئی نہیں، اور وہ خود قرآن سے ثابت ہے کہ جائز کوئی نہیں۔ اللہ واللہ۔ اب اس کی پھر مختلف مفسرین نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی کے مصنف، انہوں نے یہاں پر جو توجیح کی ہے تو وہ بڑی بہترین توجیح ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی اس توجیح کو جو ہے وہ زیادہ مناسب قرار دیا کرتے تھے، پسندیدہ قرار دیتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ وضاحت کی ہے، یہ توجیح کی ہے کہ اصل میں یہاں پر زنا کی قباحت بیان کرنا مقصود ہے کہ بھئی یہ انتہائی گندا فعل ہے، بڑا برا فعل ہے، اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کر لیا کہ جس سے اس کی قباحت زیادہ سامنے آئے کہ بھئی اگر تو اتنا گندا کام کر رہا ہے نا تو پھر تیرے پلے پہنی بھی وہی چاہیے تھی، ایندی گندی ہوئے۔ تو یہ صرف قباحت کا اظہار ہے، نہ کہ یہ کوئی حکم ہے کہ ضرور ایسی ہی ڈھونڈ، یہ حکم کوئی نہیں۔ تو یا پھر مشرکہ ایسی گندی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہی ہوتی ہے، یا پھر زانیہ ایسی گندی ہوتی ہے جس طرح کا گندا کام تو کر رہا ہے، تو پھر جس طرح تو گندا کام کر رہے تیرے پلے بھی ایسی پڑنی چاہیے، یا اگر تو عورت ہے تو جس طرح کی تو عورت ہے تیرے پلے کوئی ایسا ہی پڑنا چاہیے، یا مشرک ایسا گھنونا اور گندے کام والا ہے، یا زانی ایسے گندے کام والا ہے جس طرح تو کر رہی ہے۔ تو یہ صرف قباحت کا اظہار ہے، اور قباحت کے اظہار کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم بتایا اور بڑا بہترین بتایا ہے۔ اچھا جی، ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک مفہوم ذکر کیا ہے اور وہ بھی اچھا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے ایک معاملہ آ رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کہ ان کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا۔ تو حضرت مرحوم رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اس واقعہ سے متعلق ہے
اور یہ جو لا ینکحو کا لفظ ہے نا، تو ینکحو کا ایک ہوتا ہے حقیقی معنی اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ حقیقی معنی ینکحو کا جو ہے وہ ہے مباشرت کرنا، ازدواجی تعلق قائم کرنا، وطی کرنا، یہ حقیقی معنی ہے۔ یہ جو ایجاب و قبول کو نکاح کرنا کہتے ہیں نا، وہ مجازی معنی ہے۔ تو حضرت مرحوم کہتے ہیں یہاں پر اگر حقیقی معنی لے لیا جائے تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھو تم کس پر الزام لگا رہے ہو، صفوان پر الزام لگا رہے ہو، عائشہ پر الزام لگا رہے ہو، حالانکہ زانی اگر کوئی جو ہے مباشرت کرتا ہے تو کسی زانیہ سے مباشرت کرتا ہے، تو کیا عائشہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں زانیہ نظر آتی ہے کہ اس سے کسی زانی نے زنا کیا ہو؟ یا عائشہ معاذ اللہ کوئی مشرکہ نظر آتی ہے؟ یا زانی جو ہے وہ یا مشرک نکاح کے جو مباشرت کے لیے کسی ڈھونڈتا ہے تو کسی زانیہ عورت کو ڈھونڈتا ہے، تو کیا عائشہ معاذ اللہ زانیہ عورت ہے کہ جی صفوان یا صفوان کوئی زانی ہے؟ تو یہ تو پاک دامن لوگ ہیں، تو یہ کام تو زانی اور زانیہ آپس میں کیا کرتے ہیں، پاک دامن لوگ تو یہ کام نہیں کیا کرتے۔ تو یہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے یہ مفہوم ذکر کیا، یہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ پہلا حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ والا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، تو الزانی لا ینکحو الا زانیہ، تو شدید قباحت ہے کہ زنا کرنے والا مرد اس کو تو پھر ایسی ملنی چاہیے کہ جو کوئی زانیہ ہو یا مشرکہ ہو، اور زانیہ کو پھر ایسا ہی کوئی ڈھونڈ کے نکاح کرے کہ جو زانی ہو یا مشرک ہو۔ ایمان والوں کے لیے تو یہ چیز حرام کی گئی ہے زنا کرنے والی۔ والذین یرمون المحصنات، حکم صوم، حکم صوم، اور وہ لوگ کہ جو تہمت لگا دیتے ہیں، عیب لگا دیتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش کوئی نہیں کر سکتے، یہ حد قذف کا بیان ہو رہا ہے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو پھر 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی بھی پھر کبھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ فاسق لوگ ہیں۔ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دے، اس کے متعلق 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، دوسری چیز یہ کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، تیسری چیز یہ کہ وہ فاسق شمار ہوں گے۔ اب یہ 3 چیزیں ذکر کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہ جو آگے آ گیا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو ان سے کیا وہ 3 چیزیں ہٹ جائیں گی؟ کوڑے لگانے والی چیز، اور گواہی قبول نہیں کرنے والی، اور ان کو فاسق شمار کرنے والی، کیا وہ چیزیں ہٹ جائیں گی؟ اچھا جی، ہم احناف کہتے ہیں کہ اچھا پہلی چیز جو ہے نا گواہی والی 80 کوڑے والی، وہ تو سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ وہ نہیں ہٹے گی۔ بعد میں بے شک وہ توبہ کا بھی اظہار کریں، کیونکہ میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو حدود کے جرائم ہیں ان میں معافی کوئی نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر تو ہو گیا سب کا اتفاق کہ 80 کوڑے تو لگنے ہی لگنے ہیں، بعد میں توبہ بھی کر لیے تب بھی لگنے ہی لگنے ہیں۔ پہلی چیز میں اتفاق ہو گیا۔ تیسری چیز اس میں بھی اتفاق ہے کہ جو ہے نا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمانی والا ان کا جو لیبل ہے، جب تک توبہ نہ کریں تو تب تک تو لگا رہے گا، لیکن توبہ کر لیں تو چلو نافرمانی والا لیبل زائل ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی متفقہ ہے۔ کیا ان کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ پہلی چیز بھی متفقہ ہے، تیسری بھی متفقہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ لاگو ہونے ہی ہونے، 80 کوڑے لگنے ہی لگنے ہیں۔ تیسری چیز کہ فسق کا نام ان سے ہٹ جائے گا، فسق کا لیبل ان سے
ہٹ جائے گا، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ گواہی قبول کوئی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ گواہی قبول ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا بھی جو ہے وہ رجحان وہ امام شافعی کی طرح اسی چیز کی طرف ہے کہ گواہی قبول ہو جائے گی، لیکن ہم احناف کے نزدیک گواہی قبول کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، ہمارے پاس کیا دلائل ہیں کہ گواہی قبول کوئی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، الا الذین کے ساتھ جو استثناء کیا گیا ہے، تو استثناء یا تو ہوتا ہے قریب ترین چیز کا اور یا پھر سارے مجموعے کا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ دو چیزوں کا استثناء ہو اور تیسری کا نہ ہو۔ یا تو قریب ترین چیز کا صرف ہوگا اور پہلی باقی ساری چیزوں کا نہیں ہوگا، اور یا پھر ساری چیزوں کا ہوگا۔ اب یہاں پر ساری چیزوں کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کوڑے تو سب کے نزدیک لگنے ہی لگنے ہیں، تو کوڑوں سے تو جان چھوٹ سکتی کوئی نہیں۔ تو جب پہلی چیز تو گئی نکل، تو پھر استثناء بعد والی دو کے ساتھ وہ گرامر کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ استثناء لگتا ہے یا صرف آخری چیز کے ساتھ یا پھر سارے مجموعے کے ساتھ لگتا ہوتا ہے۔ تو گرامر کا اصول یہ کہتا ہے کہ پھر درمیان والی کے ساتھ وہ استثناء کوئی نہیں لگتا، صرف فسق والے معاملے کے ساتھ استثناء لگ گیا کہ فسق ختم ہو جائے گا، توبہ کر لی فسق ختم ہو جائے گا، لیکن گواہی والے معاملے میں استثناء کوئی نہیں لگتا، گواہی اس کی قبول کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ایک دلیل ہوگی ہماری۔ اچھا جی، دوسری دلیل، ایک آدمی چور ثابت ہو جائے، اس کی بھی گواہی قبول کوئی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ ایک آدمی زانی ثابت ہو جائے، اس کی گواہی بھی شرعی طور پر قبول کوئی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ کوئی نہ کرے۔ تو گویا کہ کوئی بھی حد کا مجرم ثابت ہو جائے تو اس کے لیے گواہی اس کی ختم ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کرے تو پھر گواہی بحال ہو جاتی ہے، توبہ نہ کرے حد کے مجرم کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب جب یہ سارے حد کے معاملات میں ایسا ہی ہے تو اس کو خاص یہاں پھر بیان کیوں کیا؟ اگر سب کا حکم ایک جیسا ہوتا تو پھر صرف خاص اس میں ساتھ بیان کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حکم میں اور باقیوں کے حکم میں تھوڑا فرق ہے، کہ یہاں پر جو ہے گواہی توبہ کرنے کے باوجود بھی قبول کوئی نہیں ہوتی، وہاں پر توبہ کرنے کے ساتھ گواہی قبول ہو جاتی ہے، یہاں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے، باقیوں کے ساتھ ذکر کوئی نہیں کیا۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ کہا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہا۔ اب ابدا کا لفظ اللہ نے خود ایک کہہ کے تو اس کو ختم تو نہیں کر دینا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہونی، تو جب اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ کبھی قبول نہیں ہونی، تو اب اس کے ساتھ استثناء لگانا وہ مناسب ہی نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ والا معاملہ ہمیشہ کے لیے، کہ گواہی اس کی ہمیشہ ناقابل قبول ہے، تو استثناء پھر اس میں نہیں آ سکتا، استثناء وہ فسق والے معاملے میں ہی آ سکتا ہے۔ ایک اور دلیل ہماری کہ اس کے جرم کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چوری کرنے والا جو ہے نا، اس نے چوری کی ہے نا، کسی کے اوپر جھوٹ تو نہیں بولا، اس کی گواہی تو چلو توبہ کر لے گا نا تو وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر جھوٹ بولنے والا الزام تو نہیں۔ زانی کی گواہی توبہ قبول کرنے کے بعد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام تو نہیں، اس کے اوپر تو الزام ہی جھوٹا ہونے کا ہے، اور پھر صرف الزام ہی نہیں، یہ جھوٹا ہونے کا مجرم ثابت ہو چکا ہے، تو پھر اس کے تو چونکہ یہ ثابت ہی جھوٹا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ تو مجرم تو ثابت ہوئے لیکن دیگر گناہوں میں ثابت ہوئے نا، تو یہ تو ثابت ہی چونکہ جھوٹا ہوا ہے، تو جو جھوٹا ہی ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کیسے قبول ہونی ہے؟ تو اس لیے اس کے جرم کی نوعیت بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر ابدا کا جب لفظ ہے تو ابدا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ استثناء اس کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ اس کے جواب میں شوافے یہ کہتے ہیں کہ ابدا جو ہے یہ بعض اوقات ہمیشہ کی بجائے مدت طویل کے لیے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر جو تہمت لگانے والا ہے وہ مدت طویل کے بعد توبہ نہ کرے، اسی وقت توبہ کر لے، تم تو پھر بھی قائل ہو کہ اس کی گواہی قبول ہو جائے گی، مدت طویل کا تو تم اعتبار کوئی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ احناف کا موقف انشاءاللہ وہی درست ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ والذین یرمون ازواجہم، حکم چہارم، حکم چہارم، اور جو لوگ الزام لگائیں اپنی بیویوں پر اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں سوائے ان کی اپنی ذات کے، تو گواہی ان میں سے ایک کی یہ ہے، 4 گواہیاں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور ہٹا سکتا ہے اس عورت سے سزا کو کہ اگر وہ گواہیاں دے دے 4 اللہ کے نام کے گواہیوں کے ساتھ کہ بے شک یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس عورت کے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد سچوں میں سے ہے۔ دیکھیں پہلے یہ ذکر ہوا کہ 4 گواہ لانے ضروری ہیں، حکم سوم میں ذکر ہوا، 4 گواہ نہیں لائیں تو پھر خود جو تہمت لگانے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف لگے گی۔ اب اگر ایک آدمی نے کسی غیر عورت کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، یہ چپ کر کے بیٹھ سکتا ہے، عدالت میں نہ جائے، گواہ اگر موجود ہو تو جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے زنا کرتے ہوئے تو کیا اب اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائے؟ اب اس کی غیرت تو یہی کہے گی کہ اس کو سزا ملے۔ ایک غیر عورت کر رہی تھی، اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کی ذات پر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس نے دیکھا خود اپنی بیوی کو تو نہ ہی اس کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ بیوی کو دیکھے اور جا کے لوگوں کو بلائے کہ آ کے دیکھو یہ زنا کر رہی ہے، 4 گواہ ڈھونڈنے لگ جائے، نہ یہ اس کی غیرت گوارا کرتی ہے، اور نہ ہی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے، پی جائے، اس کو دل اس کا جو ہے اندر سے تڑپ رہا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم الگ ہو گیا کہ اس کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک گواہ بھی نہیں ہے، تب بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ کسی غیر عورت کو دیکھا تھا تو پھر چپ ہی رہ جائے، اگر نہیں گواہ کیا فرق پڑتا ہے اس کو، وہ غیر عورت کا معاملہ ہے، وہ چپ رہ جائے۔ لیکن اگر اپنی بیوی کا معاملہ ہے، نہیں چپ رہ سکتا، چلا جائے عدالت میں۔ لیکن وہاں کرنا کیا ہوگا؟ اس چیز کو کہتے ہیں لعان، لعان ہوگا۔ اس میں صورتیں پھر 3 بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ عدالت کے اندر جائے، بیوی کو بھی اب بلا لیا جائے گا عدالت میں، یہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہے کہ میں نے خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5 دفعہ اس نے یہ بات پوری کرنی ہوگی۔ اب اس نے اگر 4 قسمیں بھی کھا لی، 5ویں دفعہ اپنے لیے لعنت کا لفظ بھی بول لیا، تو عورت کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ اپنی صفائی کے اندر 4 قسمیں کھا سکتی ہے۔ وہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہہ دے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے کہ اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے، میرا خاوند سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، 5ویں دفعہ یہ کہے۔ اب صورتیں بنے گی 3، یا تو سرے سے مرد ہی قسم نہیں کھائے گا، ایک صورت، یا پھر یہ ہے کہ مرد قسم کھا لے تو عورت قسم نہیں کھائے گی، دوسری صورت، اور یا پھر یہ کہ دونوں قسمیں کھا لیں گے، تیسری صورت۔ اب کیا ہوگا؟ اگر مرد نے ہی قسمیں کھانے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے اوپر حد قذف لگ جائے گی، کیونکہ یہ تہمت اس نے لگائی ہے اور اب خود قسمیں کھانے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو اب قسمیں کھا لیتا،
اس کے اوپر حد قذف لگ جائے گی، تہمت لگانے کی حد لگ جائے گی۔ اور اگر مرد قسمیں کھا لیتا ہے، عورت قسمیں نہیں کھاتی، اس کے اوپر زنا کی حد لگ جائے گی، رجم والی حد لگ جائے گی۔ اور اگر دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں، اب یہ تو یقینی بات ہے کہ کسی ایک کی قسمیں جھوٹی ہیں، یا مرد کی قسمیں جھوٹی ہیں یا عورت کی قسمیں جھوٹی ہیں۔ اب عالم الغیب تو قاضی عدالت ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ پتہ چلا لے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان وہ جدائی کروا دے گا، اور وہ جدائی ہمیشہ کی جدائی ہوگی، ان کا درمیان دوبارہ تعلق کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، دوبارہ ان کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کسی ایک نے ضرور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، ان کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ طلاق مغلظہ بھی ہو جائے تو حلالہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، یہاں پر وہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ کرنے قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ لولا کی جزا جو ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، لفظوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ اللہ کی رحمتیں نہ ہوتی، اللہ کی برکتیں نہ ہوتی، تو بہت کچھ ہو جاتا جو تم نے غلط کام کیے ہیں ان کے اوپر خدا جانے کیا کچھ ہو جاتا، کتنی تمہیں سزائیں وغیرہ مل جاتی۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ کہ جو لائے ہیں اس طوفان کو، اسوۃ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہیں۔ یہ منافقین نے الزام لگا دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی تھی، جس کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ پر قافلے نے جب پڑاؤ کیا، یہ قضائے حاجت کے لیے کہیں دور چلی گئیں، وہاں پر ان کا ہار گم ہو گیا، گر گیا، اس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں، اس میں تاخیر ہو گئی، ادھر سے قافلہ جو ہے اس کے کوچ کا وقت ہو گیا۔ خواتین کے لیے کجاوے بنے ہوتے تھے، اور کجاوے کے اندر خواتین ہوتی تھی، کئی سارے لوگ مل کے کجاوا اٹھاتے تھے، عموماً 4 لوگ مل کے اٹھاتے تھے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا، مومنوں کی ماں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر سارے صحابہ کو خواہش ہوگی کہ میں بھی ہاتھ لگا لوں کجاوے کو، یہ سعادت مجھے بھی مل جائے کہ ماں کا کجاوا جو ہے وہ میں نے بھی اٹھایا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جس وقت کجاوے کو وہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہوں، اونٹ قریب بٹھایا ہوتا تھا، صرف ہوتا تو اتنا تھا کہ قریب کجاوے کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھنا ہے، اس کے بعد اونٹ کو اٹھا دینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ویسے بھی دبلی پتلی تھیں، کافی سارے مردوں نے جب کجاوا اٹھا کے تو ادھر اوپر رکھ دیا، ان کو احساس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ صدیقہ موجود کوئی نہیں، یہ خیال ہوا کہ وزن جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تو ہمیں اتنا نہیں پتہ چلا۔ تو بہرحال قافلہ ادھر سے کوچ کر گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رہ گئی۔ خیال لوگوں کا یہی تھا کہ ہم نے کجاوا اوپر رکھا ہے، اس میں عائشہ موجود ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں ان کو ہار کوئی نہ ملا، واپس آئیں۔ بہرحال جس وقت اس جگہ پہ آئیں جہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا قافلے نے، تو وہاں پر قافلہ موجود کوئی نہیں تھا۔ اب ان کے پاس 2 راہیں تھیں، یا تو قافلے کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی، اور یا پھر اسی جگہ پر رک جاتی کہ کسی نہ کسی کو آگے جا کے تو پتہ چلے گا ہی نا کہ میں موجود کوئی نہیں، تو پھر وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اب پہلی راہ اگر وہ اختیار کرتی کہ قافلے کے پیچھے جاتی، تو یہ بھی تو امکان تھا کہ راستہ بھول جاتی، ان کو کون سے خاتون ہیں، ان کو کون سے راستے سارے عرب کے معلوم تھے، تو یہ کہیں اور نکل جاتی، قافلہ کہیں اور ڈھونڈتا رہ جاتا، وہ تو زیادہ دقت ہو جاتی۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ذہانت کے ساتھ یہی فیصلہ کیا کہ میں یہیں پہ رہتی ہوں، یہاں پر جہاں پر بھی ان کو احساس ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو وہ واپس اسی راستے پہ ڈھونڈنے آئیں گے۔ اگر میں کہیں ادھر ادھر نکل گئی تو میں ان کو ڈھونڈتی رہوں گی، وہ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ادھر ہی لیٹ گئی، نیند آ گئی اتفاقاً۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ یا تو اتفاقاً پیچھے رہ گئے ہوئے تھے،
یا بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ایک منزل پیچھے رہا کریں، اور قافلہ جب کوچ کر جائے تو اس کے بعد اس جگہ پر پہنچیں، اور پھر وہاں پر اگر کوئی چیز کسی قافلے والے کی کوئی رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا لیں، سنبھال لیں۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لگائی تھی، بعض کا خیال یہ ہے کہ اتفاقاً پیچھے رہ گئے تھے، جیسے حضرت عائشہ بھی تو اتفاقاً پیچھے رہ گئی ہیں تو وہ بھی پیچھے رہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جس وقت آئے تو دور سے دیکھا تو کہ ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں، تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، جلدی سے انہوں نے اپنا کپڑا وغیرہ درست کر لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل انہوں نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب لا کے بٹھایا، یہ اس کے اوپر سوار ہو گئیں، یہ حضرت صفوان آگے آگے چلنے لگ گئے اور حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، اس طرح قافلے تک پہنچا دیا۔ قافلہ اگلے پڑاؤ میں پہنچا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی بدبخت منافق، وہ اپنے منافق چیلوں چانٹوں کو لے کے الگ ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس وقت حضرت صفوان ابن معطل حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے آئے تو سب سے پہلے اس بدبخت نے جو ہے نا وہ بری زبان استعمال کی کہ وہ دیکھو نبی کی بیوی کس کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں بولا کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ تہمت باقاعدہ بن رہی ہو، لیکن ایک لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک غلط راستے کی طرف جو ہے نا وہ پہنچا دیا کہ دیکھو نبی کی بیوی کس کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس سے آگے پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پروپیگنڈا جاری رہا، لمبی چوڑی تفصیلات ہیں ان کا، فی الوقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس واقعہ کے حوالہ سے ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ پروپیگنڈا جاری رہا۔ پھر آخرکار اللہ رب العزت نے سورہ نور کی یہ آیتیں جو ہے یہ نازل فرما دی۔ 3 صحابہ کرام میں نے بتلایا کہ جو مخلص مومن صحابہ تھے تو وہ بھی نادانستگی میں، نادانی میں اس پروپیگنڈا کے اندر شریک ہو گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری خاتون ہیں حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہو گیا کافی عرصہ گزر گیا پریشانی میں، بعد میں یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ جو منافق لوگ تھے، جو اصل پروپیگنڈا کرنے والے تھے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے اپنی جان چھڑا لی، لیکن یہ جو تینوں تھے یہ چونکہ مخلص تھے، با ایمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود حد قذف کے لیے پیش کر دیا، ان کے اوپر حد قذف لگائی گئی۔ انہوں نے اب گویا کہ ایسی اچھی توبہ کی کہ اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی بلکہ تعریفیں بھی کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایک طوفان لے کے آئے ہیں، اسوۃ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہیں کون؟ منافق ہیں، لیکن منافقوں کو بھی امت مسلمہ کا بہرحال فرد مانا گیا ہے، منافقوں کو بھی امت مسلمہ کا فرد مانا گیا ہے۔ یہ جو منافق تھے، سورۃ البقرہ جو ہے آپ پڑھیں گے، اور ویسے بھی آپ نے کئی ساتھیوں نے ترجمہ وغیرہ سورۃ البقرہ کا پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا، اس کے اندر منافقین کے کئی کرتوت جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ ان کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جس وقت اکیلے ہوتے ہیں نا تو مومنوں کی ہنسی بھی اڑاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو جو ان کو سامنے کہتے ہیں نا کہ آمنا، تو وہ تو ہم صرف ایک مذاق کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اپنی نجی محفلوں میں یہ منافق خود اقرار کرتے تھے کہ ہم نے ایمان کوئی نہیں قبول کیا۔ ان کی نجی محفلوں میں یہ باقاعدہ اقرار تھا کہ ہم مسلمان کوئی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم ان کے ساتھ تو ہنسی کرتے ہیں۔ اندر سے یہ پکے مشرک ہیں ابھی تک، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو امت محمدیہ کا حصہ رکھا ہے۔ اسوۃ منکم، تم ہی میں سے ایک جماعت ہیں۔ تو پھر دور حاضر میں
اگر کچھ لوگ شرکیہ عقائد رکھتے ہیں، وہ تو نجی محفلوں میں بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا اللہ پر ایمان جھوٹا ہے، یہ تو خود اقرار کرتے تھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان جھوٹا ہے۔ تو دور حاضر میں اگر شرکیہ عقائد والے، وہ تو اپنے طور پر وہ مخلص مومن ہی ہیں، اپنے طور پر حقیقت میں ان کے عقائد غلط ہیں، وہ غلطی ہے ان کی، اور وہ اس غلطی کی اصلاح بھی نہیں کرتے، یہ اور غلطی ہے، لیکن بہرحال ایمان اپنے طور پر انہوں نے صحیح ہی قبول کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف ظاہراً مسلمان ہوئے ہو، اپنے طور پر وہ صحیح ایمان والے ہیں۔ تو گویا کہ مکہ کا مشرک ان کی مشرکوں کی نسبت زیادہ بڑا مشرک تھا نا، جو دور حاضر کے اندر مشرک ہیں امت مسلمہ کے اندر، تو منافق جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے مشرک تھے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے اوپر وہ تمسخر بھی کرتے تھے، یہ جرم کوئی تھوڑا تو نہیں، اپنی نجی محفلوں میں تمسخر بھی کرتے تھے، نبی وسلم پر بھی تمسخر کرتے تھے، ان کا جرم بہت بڑا۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں اسوۃ منکم، معاملات کے لحاظ سے تمہارے اندر سے یہ گروہ سمجھا جائے گا، جب تک وہ اپنے مرتد ہونے کا باقاعدہ اعلان نہ کریں وہ تمہاری جماعت کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ تو معاملات ان کے ساتھ وہ چلیں گے کہ جو امت محمدیہ کے معاملات آپس میں چلتے ہیں۔ ہاں البتہ عقائد جو ہیں وہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ کسی کا مشرکانہ ہے تو بے شک امت محمدیہ کا ہی فرد کیوں نہ ہو، تو اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں ہوگی۔ لا تقم علی قبرہ ہی کا حکم بھی آ گیا کہ اس کی قبر کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا، نماز جنازہ نہیں ہوگی، وہ معاملہ عقیدے سے۔ لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں آپس کے، تو اس میں وہ امت محمدیہ کے جز ہی شمار ہوں گے، تو پھر ان سے نکاح جو ہے تو مکروہ ہم ضرور کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نکاح کر بیٹھے مشرکانہ عقائد والوں سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زنا ہو رہا ہے، نکاح نہیں ہوا۔ یا ذبیحہ وہ جو ہے تو اہل کتاب تک کا بھی ذبیحہ جائز ہے، اور یہ جو اہل قرآن ہیں اگر ان کا ذبیحہ جائز نہ رکھا جائے تو گویا کہ تورات کا درجہ زیادہ ہو گیا، زبور کا درجہ زیادہ ہو گیا، انجیل کا درجہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ تورات اور انجیل کو ماننے والے، زبور کو چلو تو ماننے والے تو دنیا میں اس وقت ہے کوئی نہیں نا، تورات اور انجیل کو جو ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کیا وہ اصل تورات کو مانتے تھے؟ نہیں، خود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہوئی تھی، تحریفات کر لی ہوئی تھی، انہوں نے تحریفات بھی کر لی، اصل تورات کو نہیں مانتے، اصل انجیل کو نہیں مانتے۔ شرک ان کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تثلیث کے بھی قائل ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا دور حاضر کے جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان کے عقائد مشرکہ ہیں،